الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح زبیر انصاری صاحب نے بات کی، تو میں چونکہ رائٹر بھی ہوں تو میں نے پہلے یہ کر دیا کہ دونوں چیزیں پیرل چلتی رہتی ہیں، اور جو چیز آگے نکل جاتی ہے اپنا امیج وہ قائم کرتی ہے، معاشرے کے ساتھ وہ چھوڑتی ہے. آج یہ میں جس لیول پہ بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو اکنالج کریں گے کہ آج اگر یہ میں بات کر رہا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کی کہ ایک نیوٹرل قانون نگار یہ بات کہہ رہا ہے کہ تینوں صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور بلوچستان کی نسبت جو خادم پنجاب نے اپنے عوام سے سینسر کے لیے اقدامات کیے ہیں، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہیں اور ان کو سراہتے ہیں. اور محمد علی میاں صاحب جس طرح ٹریکر فلم میں لے کے آئے ہیں، اسی طریقے سے میاں صاحب نے بھی اپنے فرائض منصب سنبھالتے ہی حکومت کے دین کو کاروباری شمق و حرکت سے منسلک لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کی ویلفیئر کے اقدامات کے لیے اچھی اور مثبت تجاویز رکھی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے. اور کچھ وقت لگتا ہے، ظاہر ہے جس طرح وہ حکومت سنبھالی اتنا عرصہ اپنی پالیسی، اور وہ ٹائم فریم پہ بڑا یقین رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے جس کا 11 ماہ کا وقت دیا ہے، 11 ماہ 4 دن نہیں ہو سکتے. جس کا 1 سال کا وقت متعین کیا، یہ دیکھیں ابھی انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے یہ جو بنایا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا انسٹیٹیوٹ، آپ عالمی سطح کے لیول کے ڈاکٹر وہاں پہ انہوں نے لا کے بٹھا دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام یہاں پہ آئے ہوئے صحافی بھائیوں اور بہنوں کا جو دور دراز علاقوں سے یہاں ہمارے اس کال پہ ہمارا بھائی ہے محمد علی اور لاہور کے جو میزبان ہیں، ان کے کہنے پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کے بہت شکر گزار ہے. اور جیسے جیسے تجاویز آپ لوگوں کی سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی ان کو ریٹن اگر بھجوا دیں یا لے آئیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی، اور جس جس ڈپارٹمنٹ کی متعلقہ ہوں گی انشاءاللہ اس کو تھرو کر کے تو کام کرنے کی بھی جو ہے مکمل وہ کوشش کی جائے گی. میرے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے محترم میاں محمد علی صاحب، ہمارے قابل احترام ہیں اور انتھک محنت کے ساتھ پیار کے ساتھ بات بھی سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں تو امکان. اور ان کو جو انرجی دیتے ہیں ان کے ینگ اور نڈر بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی لفظ ان کے لیے، میرے بھائی ہیں زبیر انصاری صاحب، یہ سارا وہ تمام دوستوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور پورے تھرو پنجاب میں الحمدللہ یہ اس طرح کام کرتے ہیں تاجر کے حوالے سے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا شہر یا بڑے سے بڑا ڈسٹرکٹ اس میں یہ جا کے اور پارٹی کا میسج، میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا میسج وہ کنوے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو ہمارے دوست جہاں تک ذاتی طور پہ بھی ان کے کام کیے جا سکیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ذاتی طور پہ بھی وہ انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں. اسی طرح میں آپ کا بھائی کمپلین سیل میں ہماری ذمہ داری ہے چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے، پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرکٹ سے آپ آئے ہوں، کوئی بھی شکایت کسی بھی سرکاری ادارے میں ہو، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز بن کر اور آپ کے دست و بازو بن کر ہم وہاں ان چھوٹے علاقوں میں بھی وہ کام اور لوگوں کو وہ سہولیات مہیا کر سکیں تاکہ لوگ فیسیلیٹیٹ بھی ہوں اور ان کو اویئرنیس بھی ہو کہ کیسے کام جاب یا کسی بھی حوالے سے. ابھی یہ جو میاں شہباز شریف صاحب کا ٹیفٹا کے دوران پروگرام چل رہا ہے سکلز کا، مختلف اس میں بڑے سارے پروگرامز ہیں اور وہیں پہ ہیں انہی علاقوں میں ہو سکتے ہیں آپ کے چھوٹے شہروں میں، لازم نہیں کہ ان کو لاہور، اور ان ایجوکیٹڈ لوگ جو ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے چھوٹے شہروں میں، اور وہ ان لوگوں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اپرچونٹی ہے کہ اس کو ان کا وظیفہ بھی ملے گا
ایک تو وہ وہاں سے ایجوکیشن حاصل کریں گے, ٹیکنیکل لوگ بنیں گے, اور ساتھ ہی ان کو جو 4 یا 6 ماہ کے وہ جو کام کریں گے اس کے ساتھ ان کو ان کا وظیفہ بھی ملے گا. تو آپ دوستوں سے, آپ صحافیوں سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے اس طرح کے جو ترقیاتی کاموں کے علاوہ, ہمیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے نا کہ سڑکیں بنا دیں, پل بنا دیے, اور یہ جو باقی چیزیں بیک اینڈ پہ اتنی زیادہ, ابھی بھائی نے بتایا کہ کل الحمدللہ چیف منسٹر پنجاب نے یہاں پہ لاہور میں ایک 600 بیڈ کا جو ہاسپٹل ہے, کینسر ہاسپٹل, اس کی انوگریشن کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہم اس کو مکمل بھی کریں گے. پی اے سی اور بہت ساری چیزیں ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کتنے کام ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, چھوٹے جو اضلاع ہیں ہمارے, وہاں پہ پراپر ان کی پبلسٹی بھی کی جائے, اور جس جگہ پہ ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ایز اے بردر, آپ کے دست و بازو, آپ کے بھائی بن کے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. آپ سرمایہ ہے ہمارے ملک کا, اور ہم بلا شبہ میرے بھائی شہباز غوث نے جو بات کی, ہمارا جو ویژن ہے وہ پورے پاکستان کو سنوارنا ہے. اس ملک سے اندھیروں کا خاتمہ تو ہم نے الحمدللہ کر دیا, لیکن ہمیں ایک چیز چاہیے, انرجی کو چاہیے آپ لوگوں کا ساتھ, کہ آپ لوگ بالکل صحیح لکھیں. ہم بالکل نہیں کہتے کہ ہماری حکومت کے لیے آپ لکھیں, آپ سچ لکھیں. جب سچ لکھیں گے تو بلا شبہ آپ کو, ہمیں بھی بڑا آسانی ہو جائے گی, اور آپ لوگوں کو بھی بڑا سکون نصیب ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں, اگر برا کر رہے ہیں ہم لکھیں برا کہ ہم نے برا کیا, لیکن جہاں جہاں ہم اچھا کر رہے ہیں وہ ہمیں ضرور چاہیے. اور ہاں, وہ جو سستی شہرت والے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی خدا کا واسطہ ہے, آپ ان کے بارے میں ضرور لکھیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں, آپ تمام انٹلیکچوئل ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, 1 ارب 18 کروڑ درخت 3 سال میں انہوں نے لگا دیے, اب وہ 1100 دن بنتے ہیں, 1095 ڈیز بنتے ہیں 1100 دن, اور 1100 دن کو اگر ملٹی پلائی ڈیوائڈ میں کرتا ہوں 1 ارب 18 کروڑ سے, تو روز کا 10 لاکھ درخت بنتا ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 350 ڈیم کی لوگ بات کرتے ہیں, وہ خدا نہ لکھیں ان کے بارے میں. یہ وہ اصول ہے ہمارے معاشرے کے. آپ نے بات کی کہ جناب ہم نے جاب میں اپرچونٹی کی بات کی, اتنی جاب کے لیے سمجھے تھی اگر یہ ہمارا منصوبہ فائل کر کے اس کو بنا دیں گوادر پورٹ والا, یہ گوادر پورٹ کا تو درد ہے, اسی پہ کا درد لے کے بیٹھے ہوئے کہ پہلے دن سے انہوں نے دھرنوں کی سیاست جو مٹا رکھی تھی پاکستان میں, اس دھرنوں کی سیاست کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ سبحان الحمدللہ اپنے بیت پہ کام کر رہے ہیں, اتنی زیادہ ٹانگیں کھینچنے کے باوجود ہر طرف سے, اور جس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں بے خوف ہو کے, نڈر ہو کے پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں. انرجی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں, دہشت گردی میں آپ دیکھ لیں, کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں, الحمدللہ جس طرح ہم نے کام کیا, یہ آپ کا حق بنتا ہے. ہم کر رہے ہیں, آپ کا حق ہے, آپ صحافی بھائی ہیں میرے, آپ کا حق ہے اس کو لکھیں, اس کو کتاب پہ لائیں, اس کو پرنٹ میڈیا میں لے کے آئیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لہٰذا کھیل دیکھیں یار, کیا آج تک کوئی دھرنا اس نے ڈیم کے لیے دیا؟ 350 ڈیم بنانے کی وہ بات کرتا ہے, کالا باغ ڈیم کے لیے وہ دھرنا ہی دے سکتا. ایجوکیشن کے لیے کوئی دھرنا نہیں اس نے دیا. کس چیز کا دھرنا ہے؟ خدا را اس کو ایکسپوز کرے اس معاشرے سے. یہ دیکھیں نا, یہودی لاتی ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے؟ بیوی ویسٹ کی ہے, بیٹا ویسٹ کا ہے, بیٹی ویسٹ کی ہے, اس کے ایڈریس ویسٹ کے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم لوگ مسلمان ہیں, خدا را اس کو ایکسپوز کرے. آپ کی بہت مہربانی, شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں کہ وہ اپنے ملفوظات سے اور اپنے ارشادات سے نوازیں, ان کی آمد سے پہلے آپ تالیاں بجائیں جناب. معزز عہدیداران پی ایف یو سی اور میں آپ کو حوالے خوشامدید کہتا ہوں. آپ کی جو میٹنگ رکھی گئی, میں سمجھتا ہوں یہ محمد علی جو کہ ہمارے پلر ہیں یہاں پہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے, اور زبیر صاحب خاص طور پہ, شہباز غوث صاحب. آج میری 3 میٹنگیں تھیں, اور کل رات کو 11 بجے انہوں نے کہا جی آپ نے میٹنگ رکھی ہے, تو نارملی میں آپ میٹنگ رکھتا نہیں ہوں. جب میں نے سنا کہ جو ہمارے ملک کے برینز ہیں مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, تو میں خوشی سے یہ میٹنگ میں آج بیٹھا. اور اس سے بھی جو میرے دل میں ایک قدر و منزت ہے رائٹرز کی, یا پرنٹ میڈیا کے داخل کہہ سکتے ہیں کہ میں میٹنگ میں تھا, لیٹ ہو گیا. اس کے لیے مذہب تھا, میں صاحب سے رابطے میں تھا, لیکن میں نے ہر صورت میں یہاں پہ آپ سے ملنے, آپ کی باتیں سننے آنا تھا. یہ میری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ آج میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں, درجنوں میٹنگیں کی ہیں,
लेकिन जिन प्यारे अल्फाजात और जिन अच्छे ख्यालात का आज मुझे मिलने का मौका मिला है, और मेरे ताजुब में तो लीडरशिप में जिस तरह इन्होंने कहा तो टैक्स की बातें और रैप की बातें और छात्रों की बातें या सीटी की बातें होती है, लेकिन आज जो प्योरली एक अच्छी पॉजिटिव तरीके से आपने हमारी तारीफ भी की और हमारे गलतियों की निशानदेही भी की और पॉजिटिव प्रपोजल भी दी, मैं इसके लिए आप सब बहनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार। पहले तो आज से 10 साल पहले यही था कि सियासत के 3 सतून हैं, लेकिन जब से वर्ल्ड वाइड ये एक नया सतून आस्ता आस्ता बुनियादी बुनियाद में इतना बड़ा हो चुका है कि अब रियासत का पहला सतून मीडिया हो चुका है। उसके बाद अदलिया मुकर्रमा या निज़ामिया, क्योंकि ये सारे जो सतून हैं बाकी जो आपसे अलावा वो सतून चल ही नहीं सकते, वो सतून अपना किरदार अदा कर नहीं सकते, वो सतून अपनी आवाज़, अपनी कारकर्दगी, अपने प्रोग्राम, अपने प्लानिंग दे ही नहीं सकते जब तक ये चीज़ जो आपका पिलर है, ये मीडिया का सतून है, ये इनके साथ ना चले। ये इसकी अहमियत है आपको ज़्यादा जानना। और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी अहमियत है, अब आजकल जो सोशल मीडिया की उसमें भी बड़ी जो है अच्छी बातें भी है, तुम्हारी बदतमीजी भी है, अपने इज्जत बताना मुश्किल होता है जो मर्जी लिख दे, लेकिन जो ख़ास तौर पे आपका शोबा है कालम निगारी का, ये मैं समझता हूँ हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जिसमें पैशन होगा, जिसका मिजाज होगा, जिसकी फितरत में किसी भी मामलात की इशू जो गहराई में जाने का हौसला होगा, ये सिर्फ वही काम कर सकता है। कलम निगारी आसान काम नहीं है, कॉलम लिखना, राइट लिखना ये आसान काम नहीं है, मैं समझता हूँ। और आप लोग सब मुबारकबाद में मुस्तहक हैं कि आप ये कलम का जो जहाज है आप, और बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि जब हमारे पाकिस्तान एक दरियाती मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इसके साथ ही जो है वो इस्लामियात पे है, तो ये जो एक सकाफती यलगार वर्ल्ड वाइड चल रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से सकाफती यलगार का पिछले कई सालों से मैं सामना है, तो इस पर अगर किसी सेक्टर ने अपना रोल अदा किया है, हमारी नई नस्ल को गुमराह होने से बचाया है, जो फरसूदा रवायात या उनके जो तोहमात हैं हमारे हमसाया मुल्क से, उनको यहाँ आने से रोका है, उसमें मैं समझता हूँ कि आप लोगों का बहुत हाथ है इसमें। तो मैं इस काबिज को मैं समझता हूँ कि बावजूद इसके कि जिस तरह आपने अपने माली मुश्किलात, आपने माशरी मुश्किलात, आपकी ज़ाती मुश्किलात का आपने जिक्र किया, इसके बावजूद जो आपने ये अलग उठाए रखा है, जिस तरह जंग जो हमारे यहाँ के जज्बे से भरपूर हमारे यहाँ दोस्त छोटे भाई बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के होते हुए पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही ताबनाक है नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह। मुझे भी कुछ देखें, आज चूँकि हाउस तो ओपन था और काफ़ी बातें सुनने में मिली, और मुझे इसमें जो मैंने क्या सीखा, क्या पाया, मैं बड़े फोरम पे रहा हूँ, नेशनल फॉर्म पे जाकर स्पीकिंग सेमिनार करता रहा हूँ, न सिर्फ ट्रेड यूनिवर्सिटी में बल्कि जो हमारे कॉमन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स के ऊपर भी, ट्रेनिंग के ऊपर भी, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के ऊपर भी, तो मैंने भी ये देखा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे कलमकार हैं, जो कि कलम के लिखारी हैं, इसमें एक आप सफाई से लेके जर्नैल तक हमारे बड़े माशाल्लाह काबिल फ़ख्र है। तो जैसे कि आपने जो सब कहा कि कलमकार होता है, जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसको न्यूट्रल ही होना चाहिए। इसको कलमकार को अगर जिस तरह जज को कहती है कि जज होना चाहिए और बाइस भी होना चाहिए, आप भी माशरे के जज हैं, आपने भी माशरे में जो माशरती मसाइल हैं, जो हुकूमती मसाइल हैं, जो हुकूमती कोशिश है, पहले तो उस पर तहकीक करें। अब आपका छोटा जो कलम निगारी है, खास तौर पर जो एक रिपोर्टर है, अखबारी रिपोर्टर है जिसने न्यूज़ फाइल करनी है, और एक राइटर जिसने कि किसी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो हेल्थ का है, एजुकेशन का है, रोजगारी का है, तो आपने तब तक एक लफ्ज़ नहीं लिख सकते जब तक कि आपने उस टॉपिक के ऊपर
अलग अलग रस्मात थी, जब तक कि आप इस टॉपिक के ऊपर अपनी किताबें ना